مولانا داڑھی کے بارے میں بھائی کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ایک مٹھ ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ زیادہ ہونی چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بس علامت کا پتہ چلے کہ بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، منڈوانے سے بچا ہوا ہو. تو شرعی حیثیت اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو بات ہے وہ بتائیں بھائی کہہ رہے ہیں. شرعن تو یہی چیز ہے کہ منڈانا بہت جرم ہے. یہ جو منڈاتے ہیں نا بالکل چٹ کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بالکل گناہ ہے. اب اس کے بعد جب اس نے منڈانا چھوڑ دیا تو یہ تینوں راستے کھلے کہ چھوٹی رکھے پھر بھی کوئی بات نہیں. اس کو اس دور میں علامہ قرآن سید سعیدی صاحب نے تو سینکڑوں صفحے لکھے اس پر، سارے مسلکوں کی بحثیں کر کے اس شرح مسلم میں کہ کوئی دلیل بھی دے کہ مٹھ جو ہے اس کا واجب ہونا ہے. صحابی کو اتنی پسند تھی کہ اس سے مسئلہ نکلا ہے کہ کم نہیں ہو سکتی. منڈانا حرام ہے، بس یہ نہیں. اور جو زیادہ رکھتے ہیں ایک مشت وہ بھی ٹھیک ہے. آخر حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر نے اس کو پسند کیا، پسند ہی ہے، دین نہیں بن گیا یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ملا ہی نہیں کہ آپ کچھ کرتے تھے، اس کو یہ نہیں کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے چھیڑ چھاڑ کرتے دوسرے کہتے ہیں ضعیف ہے. مسنون داڑھی اور فرض داڑھی میں کوئی فرق؟ فرض داڑھی تو اتنی ہے کہ شیو کرنا چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیں، اور مسنون یہ ہے کہ کم از کم مٹھی ہو. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا کلپ آپ ملاحظہ فرمائیں. لیکن داڑھی تو مولانا آپ نے بھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے. الحمدللہ، مگر اپنی مرضی سے رکھی ہے. دین نے فرض نہیں کی مجھ پہ. دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں. غامدی صاحب، یہ کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسی کے حوالے سے بات اگر ہم کریں کہ داڑھی جیسی سنت کا کیا انکار کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک دین کا تعلق ہے، دین کے احکام بالکل واضح ہیں. دین، شریعت، اس میں کیا ہدایت دی گئی ہے، کیا چیز فرض کی گئی ہے، کیا چیز پسندیدہ قرار دی گئی ہے، کس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، کس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مکروہ یا ناپسندیدہ ہے، وہ بالکل متعین اور بالکل واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اس پورے کانٹینٹ کو، جو کچھ بھی دین میں شامل ہے، نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. داڑھی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ دین کے احکام کا حصہ نہیں ہے، شریعت کے احکام کا حصہ نہیں ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ داڑھی صرف حضور کی شریعت میں نہیں ہے، بلکہ یہ سارے انبیاء والمرسلین کی شریعت میں. اور اس کا اصل حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. لیکن ائمہ اربعہ نے پھر اتفاق کیا کہ ایک مشت ہونا چاہیے. ان کا اتفاق اس لیے ہے کہ حضور پاک کی داڑھی جو ہے سینے تک تھی، تو اس سے انہوں نے اندازہ قائم کیا. اپنی طرف سے کوئی امام نہیں کہتا. یاد رکھو، یہ جاہل لوگ ہیں جو ائمہ پہ اعتراض کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی مقدار کا ذکر نہیں فرمایا. آپ نے اتنا فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کسی صورت مت بنو. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ آپ لوگ ایک مٹھی کے بعد داڑھی کو ترشوا دیا کرتے تھے. ترشوا دیا کرتے تھے. اس سے فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، اس لیے داڑھی رکھنا سنت واجبہ ہوئی، اور اس کی کم از کم مقدار ایک مٹھی ہونی چاہیے. تو ایک مٹھی بال رکھنا یہ سمجھنے واجب ہوگا، نہ یہ کہ ایک مٹھی نظر آنا. لہذا اگر کسی کے بال گھنگریالے ہیں، وہ ان کو سیدھا کر کے اگر پکڑتا ہے تو ایک مشت ہو جاتے ہیں، اور چھوڑے تو وہ اتنے سے ہو جاتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے، وہ شرعی مقدار پوری کر چکا ہے، اب اس کو زیادہ بڑھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. زائدہ اور ایک اس کو کہتے ہیں سنت ہدا. سنت زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عادت کے طور پہ کسی کام کو کیا، تو وہ سنت زائدہ کہلاتی ہے. اور ایک وہ سنت ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کے طور پہ اور اللہ رب العزت کے حکم سے کی ہے، اس کو سنت ہدا بھی کہتے ہیں. اور سنت موقدہ بھی یہ کیٹیگریاں ہیں مختلف اعتبارات سے. تو داڑھی شریف یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہدا ہے، اور سنت موقدہ متوارثہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے چہرہ مبارکہ پہ داڑھی کو سجایا. اور یہ خصال انبیاء میں سے ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لے کے ہر نبی نے اپنے چہرے پر داڑھی کو سجایا ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی داڑھی شریف بڑھ جاتی نا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5892 ہے،
جب داڑھی بڑھتی تو عبداللہ بن عمر اپنی داڑھی کو اس طرح مٹھی میں پکڑتے اور مٹھی میں پکڑ کے اپنی داڑھی کو مٹھی سے زائد کو کاٹ لیتے. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو عمل ہے یہ عمل بتاتا ہے، چونکہ داڑھی کو بڑھانے والی جو احادیث ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، ان احادیث کے راوی بھی عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر ہے. تو راوی حدیث روایت کو زیادہ جانتا ہے کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے، اس روایت کا مفہوم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو اصل منشا ہے وہ کیا ہے. تو عبداللہ بن عمر یہ روایت بھی کہتے ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کراؤ، اور پھر اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کے باقی زائد کاٹ بھی لیتے ہیں. تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں رسول اللہ کے فرمان کو کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو بالکل واضح ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑیاں جو بڑھانے کا حکم دیا ہے تو وہ داڑھی کے بڑھانے کا حکم کتنا ہے، مٹھی تک ہے.